الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا من يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فمن آياته الجواري في البحر كالأعلام يشاء يسكن فيها فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما عند الله خير أبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سورہ شورا کی آیات ہیں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جہاں سے اس کے اوپر کی آیت میں یہ بتایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلائی گئی تھی کہ میں کوئی عزم نہیں مانگتا ہوں سوائے اس کے کہ رشتہ داری کے محبت کا خیال کرو لحاظ کرو اوپر ان کے مشرکین کا اور اعتراضات ان کے جوابات کا سلسلہ تھا آج جہاں سے آیت کی تلاوت شروع ہوئی ہے اس میں پہلی آیت میں مشرکین کے بڑے اعتراض کا جواب ایک بہت ہی حکیمانہ بھی اور حاکمانہ بھی دونوں ہی انداز ہیں یہ جواب دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ کر سناتا ہوں مشرکین یہی بات نہیں مانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ پر جھوٹا الزام باندھ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے پھر بھی اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان اور تہمت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ ہی آپ کی زبان سے اپنا کلام کہلا رہا ہے، تب آپ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور سچا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کی نبوت کے دلیل کے طور پر اس کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کلام الہی قرآن جو آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے یہ خود آپ کی نبوت کی دلیل اور معجزہ ہے، اس لیے کہ ایسا کلام بنانے سے یہ سب کے سب عاجز ہیں۔ تو اگر اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوتے آپ کہ کلام تو اللہ کا نہیں، آپ کہتے کہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، آپ بول ہی نہ سکتے، ایسا کلام کہہ ہی نہ سکتے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز ظاہر ہو جو عادتاً اس طرح نہیں ظاہر ہوا کرتی، جیسے پہاڑی سے اونٹی کلائی، چاند ٹکڑے ہو گیا، آپ نے انگشت مبارک ایک برتن میں ڈالا اور ساری فوج پورا لشکر سیراب ہو گیا، چند آدمیوں کا کھانا تھا، سینکڑوں لوگوں نے کھا لیا، درخت کو بلایا وہ چلا آیا۔ یہ سب تو معجزات آپ کے ہیں، اونٹنی والا چھوڑ کر، اور اس طرح کتنے معجزات ہیں۔ تو معجزہ وہ ہے کہ دنیا میں جو چیزوں کے وجود میں آنے کا چلن ہے اس سے ہٹ کر کے وہ اس طرح نہ ہو سکتا ہو دوسروں سے۔ اسی طرح کی بہت سی چیزیں جادوگر دکھا دیتے ہیں، ہے نا، جادوگر بھی بہت سی چیزیں اسی طرح دکھا دیتے ہیں۔ تو آخر جادوگر میں اور نبی میں کیا فرق ہوگا؟ وہ بھی لوگوں سے دعویٰ کر دے کہ ہم بھی نبی ہیں، انہوں نے دکھایا، اسی دیکھو ہم بھی دکھا رہے ہیں معجزہ اور کرامت۔ تو ایک تو فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک میں روحانیت ہوتی ہے، دوسرے میں شیطنت ہوتی ہے، ایک میں نور ہوتا ہے، دوسرے میں ظلمت ہوتی ہے، ایک کی زندگی پوری کی پوری پاکیزہ اور شریفانہ ہوتی ہے، دوسری کی زندگی میں گندگی اور خباثت ہوتی ہے۔ لیکن یہ فرق عام آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار گنگوہ میں ہے، پہلے کے بزرگوں میں ہیں، ہمارے سلسلے چشتیہ کے قابل اولیاء اللہ میں ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک جوگی تھا، دونوں میں مناظرہ ہوا حق اور باطل کا۔ تو اس نے کہا دیکھیے ہم پانی بن جاتے ہیں، آپ بھی پانی بن دکھائیں گے، تو پانی بن گیا وہ۔ تو آپ بھی دکھائیے پانی بن گیا۔ تو اب دیکھیے بھیڑ اکٹھی ہے نا، تو شیخ نے کہا اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ کہ شیخ بھی پانی بن جائے، وہ پانی بن گیا، تو کیسا فیصلہ ہو کون صحیح کون غلط ہے نا؟
تو شیخ نے فرمایا اپنے لوگوں سے دیکھو جب پانی بنے یہ تو روئی میں اس کو سکھا لے لینا، ہم بنے تمہارا بھی روئی لے لینا۔ یہی کیا لوگوں نے۔ اس کے بعد فرمایا اب سونگھو، تو اس کی والی بدبو کر رہی تھی، ان کی مہک رہی تھی۔ اب بات کو سمجھ میں آئی؟ دیکھنے میں دونوں پانی بن گئے تھے، لیکن ایک بدبودار ایک خوشبو والی، یہ فرق ہے۔ حق تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، یہی ارشاد فرمانے کا مقصود ہے کہ دستور الہی یہ ہے کہ جادو کا جادو دکھا رہا ہے، شعبۂ بازیاں کر رہا ہے، تو اس کا جادو چلتا رہتا ہے، شعبے اس کے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن وہی جادوگر اگر اسی وقت نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا جادو نہیں چلتا۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ اسی وقت جو کہ سب کی سمجھ میں آ جائے، نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تب معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور جادوگر اگر نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے جادو سے کرشمات جو ہیں وہ کرشمات نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایسا فرق ہے جو عوام الناس کے سمجھ میں آنے والا ہے۔ اسی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کلام پڑھ کے سناتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، کہ اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیں تو آپ یہ کلام ہی نہ پڑھ سکیں۔ اگر جھوٹا دعویٰ آپ کا ہوتا تو اللہ تو یہ کرتا ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی زبان ہی روک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو ثابت اور غالب کرتا ہے اپنی کلمات اپنے احکام کے ذریعہ سے۔ باطل اسی طرح مٹ جاتا ہے، مٹنے میں کچھ دیر لگے الگ بات ہے، دیر ہماری سمجھ سے لگتی ہے، اللہ کے ہاں جو دیر نہیں ہوتی وہ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دل کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ جب دل کی باتوں کو جانتا ہے تو جو ان کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، باتیں نکل رہی ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، اور جو ان کے اعضاء جوارح سے افعال اور کاموں کا ظہور ہو رہا ہے، صدور ہو رہا ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی و کریمہ کا یہ حال ہے کہ ان کی اتنی بڑی شرارتوں اور خباثتوں کے باوجود کہ اللہ کے نبی سے اتنے بڑے بڑے معجزے مسلسل دیکھتے رہنے کے باوجود یہ ایسے ایسے الزامات لگا رہے ہیں، لیکن ان کے کرم کا یہ عالم ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کر لے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ کفر و شرک وغیرہ جو یہ کر رہے ہیں، ان کی اس شرارتوں کے باوجود بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے نا، ابے بھائی عمر فاروق کی حرکت سے بڑھ کر خراب حرکت کس کی ہوگی؟ سمجھے آپ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک آدمی تلوار لے کر چلتا ہے اس لیے کہ نبی کو قتل کر دے گا، اس سے بڑھ کے کوئی خراب حرکت ہوتی ہے؟ چل پڑا وہ، لیکن جب اسی شخص نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح توبہ قبول کر لی کہ اس شخص کو عمر بن خطاب سے فاروق اعظم بنا دیا۔ عمر بن خطاب سے اس شخص کو فاروق اعظم بنا دیا۔ کیسی توبہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور اب یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کے زمانے میں ہو چکا، آج بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح توبہ قبول کرتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح توبہ قبول کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ نشانی نہ ظاہر ہو جائے گی، جس کے بعد قبول توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو وہ الذی یقبل توبۃ عن عبادہ، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے، ویعفو عن السیئات، اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد بھی انسان ہے، اس کے اندر انسانی بشری کمزوریاں موجود ہیں،
توبہ کے بعد ہی کرے گا وہ گناہ، اس لیے یہ کمزوری ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے درگزر فرماتے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اور آگے سنیے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور دعا ہی نہیں قبول کرتا، اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرماتا ہے، اپنے فضل سے مزید عطا فرماتا ہے۔ اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، حق تعالیٰ اتنا تو دیتے ہی ہیں، وہ بھی فضل ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی اصلاح کہاں ہیں کہ قبولیت پائیں، لیکن قبول کر لیا اور اجر کا مستحق بنا دیا، یہ بھی ان کا فضل ہے۔ لیکن مزید فضل یہ ہے کہ جتنا اس پر دینے کا وعدہ ہے اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اور جو ناشکرے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ لیکن یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، ایمان والے ہی، نیک عمل کرنے والے ہی بہت سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہیں۔ ساری زندگی فقر و فاقہ اور تنگدستی میں گزر جاتی ہے، ساری زندگی بیماری آزاری اور صحت کی خرابی میں گزر جاتی ہے، پریشانیوں میں گزر جاتی ہے۔ اور حق تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی دعا قبول کرتے ہیں، مزید بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو حق تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تمہارے مفاد میں ہیں اس کو تو ہم جیسا تم مانگتے ہو ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ تمہاری مفاد میں کیا ہے یہ تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو اپنے مفاد میں سمجھتے ہو اور تمہارے مفاد میں نہ ہو۔ ایک دفعہ جو ہے امتحان تھا اور لڑکوں کا، وہ پڑا تھا بہار میں کہیں، 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہیں بہار میں پڑا تھا امتحان دینے، کافی لڑکوں کا زیادہ، ابھی پی سی ایس والا یا کوئی بہرا کوئی تھا امتحان، پی سی ایس کا ہوتا تو بہاری والا رہا ہوگا، بہار میں پڑا تھا وہ۔ تو ہاسٹل کے کافی لڑکے تھے اس وقت تو بڑی عمر کے لڑکے ہی زیادہ رہتے تھے۔ تو سب الہ آباد اسٹیشن جنکشن آئے اور وہ ٹرین جس سے ان کو جانا تھا وہ چھوٹ گئی تھی، کچھ لڑکے چڑھے اور زیادہ تر لڑکے چھوٹ گئے اور بہت پریشان ہوئے کہ نہ پہنچ پائیں گے۔ پھر دوسری گاڑی آئی تو اس پہ بیٹھ کے سب گئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ راستے میں لڑائی ہو گئی تھی، پہلی والی ٹرین میں لڑکوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تو جب یہ سب اسٹیشن پہ اترے ہیں، وہاں کسی اسٹیشن پہ بہار پر، اب کافی پرانی بات یاد نہیں ہے، تو وہاں پر خوب ان کی دھنائی ہوئی۔ جو والی پارٹی تھی وہ مضبوط تھی، یہ چند ہی لڑکے تھے، خوب دھنائی کی، خوب پٹائی ہوئی۔ تو جب دوسری والی گاڑی پہنچی کئی گھنٹے کے بعد، انہوں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا چھوٹ گئی، ورنہ ہماری پٹائی ہو جاتی۔ یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا آپ کو؟ اس لیے سنایا کہ دیکھیے جب گاڑی چھوٹی تھی تو انہوں نے سوچا بہت برا ہوا میرے ساتھ، اب پتہ نہیں کیا انجام ہو، ہے نا، لیکن ان کے حق میں بہتر نکلا وہ۔ اب یہ کہ یہ بات اسی دنیا کی تھی، چند گھنٹوں کی تھی، اس لیے گاڑی چھوٹنا خیر تھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ بہت سی باتوں کے ظہور کے وقت میں ذرا وقت ہوتا ہے، 4 سال 10 سال 20 سال کا وقفہ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ اس دنیا کے بجائے عالم آخرت ہی میں سے نہ ملے، اتنا وقت ہوتا ہے، اس لیے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اسی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں
اور اسی اشکال کو، اسی اعتراض کو دور کرنے کے لیے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ۔ دعا تو ہم قبول کرتے ہیں سب کی، لیکن اب تم بھی دعا کر رہے ہو کہ ہم بھی ارب پتی بن جائیں، ہماری بھی بہت سی کوٹی ہو جائے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ جو نافرمان ہیں ان کی تو کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بنتی جا رہی ہیں اور ان کی ترقی بترقی ہوتی جا رہی ہے کاروبار میں، اور آپ بہت تقویٰ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے فقر و فاقہ ہے، یا یہ فقر و فاقہ نہیں ہے تو اتنی کشادگی نہیں ہے، اتنی فراخی نہیں ہے، چار پہیہ نہیں ملی جو یہ پہیہ پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ سب ہماری مشیت اور حکمت پر منحصر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روزی کشادہ کر دے اپنے بندوں کے لیے، یعنی سب بندوں کو اللہ میاں دے دیں ویسے ہی پیدا، سب ہو جائے ارب پتی، لبغوا فی الارض، یہ زمین میں سرکشی کریں۔ اب سبھی افلاطون ہیں تو کون کسی سے دبے گا؟ دیکھیے نہیں، آپ دور نہ جائیے، اپنے کریلی شریف میں دیکھ لیجئے، جہاں پر بڑے بڑے مکانات شاندار بنے ہوئے ہیں، سب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھے چلے گئے، پڑوسی اگر نکل آوے تو نہ سلام نہ دعا، ان کو یہی پتہ نہیں کہ پڑوسی کے یہاں بیماری ہے، آزاری ہے، کون ہے، کہاں کے ہیں، کچھ پتہ نہیں، سہ سلام سے آگے بس گئے ہیں کہ فتح پور سے آگے بس گئے ہیں کہ کانپور کے ہیں، کچھ پتہ نہیں جانتے ہیں۔ آئی بات سمجھنا؟ ابھی صرف اتنا ہی ہے، اتنا ہی، ابھی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ بریانی چاہیں بریانی کھا لیں، پراٹھا چاہیں پراٹھا کھا لیں، اس کے آگے نہیں ہے کوئی کہ کچھ چل جاتی ہو کہیں۔ کیا خیال ہے اقبال بھائی؟ کچھ آپ بھی بولیے نا، ہاں صحیح ہے نا؟ اتنے ہی میں اتنا دماغ خراب ہے، اتنے ہی میں اتنا دماغ خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم رزق اپنے بندوں کے لیے خوب کھول دیں، کشادہ کر دیں، تو یہ زمین میں سرکشی کریں گے، کوئی کسی کو سیٹے گا نہیں۔ اور اس کائنات کا نظام حق تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ ہر ایک کی ضرورت دوسرے کے ساتھ وابستہ رکھی ہے۔ جب ایک کی ضرورت دوسرے کے ساتھ وابستہ رہے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب مل جل کر رہنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو لانڈری والے کی ضرورت ہے تو لانڈری والے کو بھی آپ کی ضرورت ہے نا؟ کالج اسکول اتنے کھل گئے ہیں، یونیورسٹی، ان کو طلباء کی ضرورت، اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے، اور اسٹوڈنٹ کو کالج کی ضرورت ہے۔ اگر دونوں کی ضرورت نہ رہ جائے تو کیا حال ہوگا؟ قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو یکساں بنا دے تو لبغوا فی الارض، زمین میں یہ سرکشی کرنے لگے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، جس کے لیے جو چیز جتنی اللہ کے علم میں مناسب ہے اور اس کی مصلحت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اسی وقت اتنی ہی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا مناسب ہے۔ اب آپ بتائیے، چاند شاہ صاحب اگر اپنے لڑکے کو لے کے جائیے، چھوٹا سا بچہ ہو 7-8 سال کا، جوتا دلانے، اب وہ 10 نمبر کی جوتا پسند کرے اس لیے وہ خوبصورت تھا، اب مچل جائے کہ ہم یہی لیں گے 10 نمبر والا، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، آپ کو 3 نمبر کی جوتا دلائیں گے نا، اس لیے کہ آپ کہیں گے بیٹا تم نہیں سمجھ، تمہارے نہیں ہوگا، تمہارے دادا کا بنا ہوگا، وہ ان کا بھی پہلا 7 نمبر کا تھا، ہے نا بات؟ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ بے عینی ہی یہی حالت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری آمدنی مہینے میں 5,000 ہونی چاہیے کہ 5 لاکھ ہونی چاہیے۔ اللہ جانتا ہے کہ 5 لاکھ والے کو اگر 5,000 کر دیں گے تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گا، ہو سکتا ہے کفر پر آمادہ ہو جائے، اور اگر 5,000 والے کو 5 لاکھ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ کفر پر آمادہ ہو جائے۔ اس لیے جتنا جس کو چاہتا ہے اتنا دیتا ہے وہ، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر ہے اور خوب ان کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو خبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کو کیا چیز کتنی چاہیے،
اور وہ یہی نہیں، وہ ہماری یہاں کی ضرورت کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہماری آخرت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو ہم نے طے کر دیا ہے کہ آخرت میں یہ دینا ہے، لیکن یہاں کر نہ پائے گا یہ، لہذا اس کو کسی ایسی پریشانی مبتلا فرما دیتے ہیں جس کو وہ برداشت بھی کر لے اور اس کے نتیجے میں اس کے درجے بلند ہو جائیں۔ جی 200 رکعت نماز پڑھتے تو وہ درجہ ہمیں ملتا، لیکن 200 رکعت ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ایک ہفتہ میں ایک دن کا پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے گھٹنے میں درد پیدا کر دیا اور 200 رکعت کا ثواب دے دیا۔ کچھ بات سمجھ شروع میں آئی؟ حالانکہ آپ نے جیل لگا کے درد کو کچھ کم کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 200 رکعت کا ثواب دے دیا۔ کچھ بات سمجھ شروع میں آ رہی ہے؟ یہ مطلب نہیں جا کے گھٹنا توڑ لیجیے گا، یہ مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، گھٹنا نہ پھوڑنے لگیے گا۔ تو یہ پریشانیاں یہی لکھا ہے، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گنہگاروں اور نافرمانوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں ان کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، لیکن اہل تقویٰ پر، انبیاء پر پریشانیاں آئی ہیں تو معصوم ہے نا وہ، تو اسی طرح سے اولیاء پر اور اہل تقویٰ پر جو پریشانیاں آتی ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ اتنا نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ذرا سی پریشانی دے دی اور درجات ان کے بلند فرما دیے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی وہ ذات ہے جو پانی برساتا ہے لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد۔ لوگ نا امید ہو گئے تھے، دھول اڑ رہی تھی، کب؟ ساون بھادوں میں دھول اڑ رہی تھی تو مایوسی ہو گئی تھی۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی تو کفر ہے، اس طرح کی مایوسی نہیں، مطلب آثار نشانات دیکھ کر کے کیا بارش ہوگی ہے۔ لیکن وہی ذات ہے کہ عین مایوسی کے وقت میں وہ اس نے بادل بھیجے اور بارش برسا دیا۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ جب بارش ہوئی تو بارش کے آثار یعنی سبزہ اگایا، ہریالی پھیل گئی، پھل پھول پیدا ہو گئے۔ تو یہ جب ساون بھادوں میں دھول اڑنے لگی تھی تو پانی کس نے برسایا تھا؟ اسی طرح سے جب کفر شرک کی دھول اڑ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنا کلام، ہدایت نظام بھیج کر کے رحمت کی بارش برساتی ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کا اساس ہے اور وہی قابل تعریف ہے۔ معاملہ تو اصل میں توحید ہی کے ماننے نہ ماننے کا ہے، اور آج بھی ہے، یہ نہیں کہ کل ہی تھا، اور آج بھی مسلمانوں میں بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر بھی توحید کی وہ سمجھ، توحید کا وہ فہم تو نہیں ہے جو ہونا چاہیے نا، اس لیے توحید کا دلائل بیان فرماتے ہیں۔ اگر توحید کی حقیقت ہمارے فہم میں آ گئی ہوتی تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود کیوں بھٹکتے ہوتے؟ ذرا ذرا سی بات میں ان کی بولی بدل جاتی ہے، ذرا ذرا سی بات میں آپ کی لائن بدل جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں من آیاتی خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے، اور ان چیزوں کا پیدا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں یعنی آسمان زمین میں جاندار پھیلا رکھے ہیں۔ آسمان زمین تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ، اور ان دونوں میں جاندار بھی ہیں۔ زمین میں جو جاندار ہیں آپ ان کو دیکھ ہی رہے ہیں، سب کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن بہت سارے ہم لوگ بھی اسی میں تو ہیں۔ لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان بھی جاندار ہیں، اس لیے کیونکہ جو ان دونوں میں یعنی آسمانوں میں زمین میں اللہ تعالیٰ نے جاندار پھیلا رکھے ہیں۔ تو ایک جاندار تو آسمان میں فرشتے ہی ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہے، لیکن آیت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ فرشتے ہی ہم نے کہاں دیکھے ہیں؟ اگرچہ ہمیں کچھ لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، جیسے جنگ بدر کے موقع پر اور غزوہ حنین وغیرہ کے موقع پر بعض صحابہ کرام نے دیکھا، اور بہرحال فرشتوں کے وجود پر ہمارا ایمان ہے،
قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی جاندار فرشتوں کے علاوہ بھی آسمان میں ہوں، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسی مخلوقات کا ذکر آیا ہے جس میں یہ ہے کہ فرشتوں کے علاوہ یہ ہیں، وہ حدیث پوری بھی مجھے اس میں مستحضر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جاندار ہوں۔ کسی چیز کا معلوم نہ ہونا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی چیز کا معلوم نہ ہونا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ حاجی چاند شاہ صاحب کے یہاں رسگلہ ہے کہ نہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ نہ ہو سکتا ہو ان کے یہاں، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یا بقرعید کے لحاظ سے ان کے یہاں کباب ہے کہ نہیں، کیوں ارے بھائی، تو ہمیں نہیں معلوم ہے تو ضروری تھوڑی کہ نہ ہو سکتا ہے کہ ہو ان کے یہاں۔ یہ مثال قریب الفہم دے رہا ہوں تاکہ جلدی سمجھ میں آ جائے، ورنہ اور اونچی مثال بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اتنی ہی مثال دے جتنا ہضم ہو جائے۔ تو آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کیے ہیں، زمین والی بھی سب ہم نہیں جانتے، زمین ہی والی سب جانداروں کو جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے، سب کو کہاں دیکھا؟ کبھی کبھی عجیب غریب چڑیا نظر آ جاتی ہے جو کبھی دیکھا ہی نہیں، عجیب غریب کیڑے نظر آ جاتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح سے آسمان، اس طرح معلوم ہو گیا کہ آسمان میں بھی جاندار مخلوقات ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو اکٹھا کر لینے پر جب چاہے قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے اس کی شان، ایک تو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد جب چاہے سب کو اکٹھا بھی کر لے گا۔ ایک گڈریا ریوڑ لے کر چلتا ہے بھیڑوں کا، بکریوں کا، ہے نا، لیکن اکیلے نہیں اکٹھا کر پاتا، کئی آدمی رکھتے ہیں چرواہے تب اکٹھا کر پاتا ہے نا، اس میں بھی کبھی کبھی ایک آدھ غائب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ میں کہ یہ حال نہیں ہے کہ کوئی غائب ہو جائے گا، بلکہ جب چاہے گا ان کو اکٹھا جمع کر لینے پر قدرت رکھتا ہے، چنانچہ حشر کے دن وہ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ فما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے بدعمالیوں کرتوتوں کو تو معاف کر دیتا ہے وہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے یہ مصیبتیں پہنچتی ہیں ہم کو۔ اور یہ ہماری بدعمالیاں کیا ہیں یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ آج بڑے بڑے جو قابل ماہرین قانون، ماہر معاشیات اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل دانشور ہیں آپ کی برادری میں، دوسری برادری کی بات نہیں، آپ کی برادری میں، وہ بھی اس حقیقت کو نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ ہمارے کرتوت ہیں کیا؟ بہت سے بہت ان کی پہنچ ہوتی ہے، اڑان ہوتی ہے ان کے ذہن کی یہ کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے نا، زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، قتل کر دینا گناہ ہے، بدکاری کرنا گناہ، یہ بہت بہت ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کینہ رکھنا بھی گناہ ہے، حسد رکھنا بھی گناہ ہے، ایک دوسرے کی جڑ کھودنے کے پیچھے رکھنا بھی، پڑھنا بھی گناہ ہے، اور کسی حکم شرعی کا استخفاف، یعنی اس کو کم سمجھنا، ہلکا سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ شعائر دین، اذان وغیرہ جو دین کی نشانیاں علامتیں ہیں، ہاں، اللہ کے گھر مسجدوں وغیرہ کا احترام، ان کی تعظیم نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور یہی نہیں، مسلمانوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا کہ اگر ہم بہت بڑی کوٹھی میں رہنے لگے یا ایسی جگہ کے فلیٹ میں رہنے لگے جہاں سب ان کی نظر کے مطابق VIPs رہتے ہیں، تو اب وہ مسلم غریب محلوں کے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے، ہے نا، اس محلے میں جانا ان کو پسند نہیں ہے، وہاں نیچ لوگ رہتے ہیں اور ان کا اپنے یہاں آنا بھی پسند نہیں ہے۔ اگر پوچھا لگانے کے لیے بلا بھی لیا تو جلدی پوچھا لگا گھر خالی کرو، ہے نا۔ یہ نہیں خیال ہے کہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اور اگر اس کو کلمہ نہیں یاد ہے تو ہمیں محنت کر کے اس کو کلمہ یاد کرانا چاہیے، خود ایک کلمہ نہیں یاد کرائیں گے وہ۔ اس کا نام ہے حقیر سمجھنا،
اس کا نام ہے ذلیل سمجھنا. کہ کسی کو بھی ذلیل سمجھنا حرام ہے، اور مسلمان کو ذلیل سمجھنا تو حرام در حرام ہے. دیکھیے ہمیں منع کیا گیا ہے کسی کافر کو بھی کافر کہہ کر مخاطب کرنے سے، ہے نا. پتہ نہیں انجام کس کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کس کا کیا انجام ہوگا. آپ گناہ کو حقیر سمجھیے، گنہگار کو حقیر نہ سمجھیے، ہے نا. گناہ بری بات ہے، گنہگار. اچھا آپ بتائیے، اگر بہت قیمتی کپڑا آپ خرید کے لے آئے ابھی بقرعید میں، بہت عمدہ بڑھا، کم سے کم 700-800 روپیہ میٹر کا کرتا لے آئے، اب گھر میں جیسے لا کے رکھے ویسے ادھر پاخانہ لگ گیا لڑکے کا، تو کیا کریں گے آپ؟ کرتا جلا دیں گے، پھینک دیں گے؟ اس کو دھو کے پاک کریں گے نا. کرتا سے نفرت ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی نا. آدم کا بیٹا یہ بھی ہے، یہ بھی آدم کا بیٹا ہے، آپ بھی آدم کے بیٹے ہیں. اگر وہ گناہ میں ملوث ہو گیا ہے تو پھینکنے کی چیز نہیں ہے، گناہ دھو کر چھڑانے کی چیز ہے. اس کو وہ اس لائق ہے اس کو پاک کر دیا جائے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی جو گندگی لگی ہے اس کو بھی چھڑا لیں، دوسرے کے اندر لگی اس کو بھی چھڑا لیں. یہ نہیں کہ ہم اس کو حقیر سمجھنے لگیں. تو ہمیں تو غیروں کو بھی حقیر سمجھنے سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ تم اپنے بھائی کو حقیر سمجھ رہے ہو اور پھر یہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس کو آپ گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. یہ میں نے ذرا سا اشارہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں بھی گناہ ہیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور جب یہ گناہ ہیں تو ان کی نحوست میں بھی ہم پر مصیبت آ سکتی ہے، اور آ رہی ہیں. لیکن ہم آپ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول بیان کر دیا، اور فرماتے ہیں یعفون کثیر، تمہارے بہت سے گناہوں کرتوتوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر سارے کرتوتوں پہ دھر پکڑ ہونے لگے تو ہم رہ ہی نہ جائیں یہاں. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے کہ کہیں بھاگ جاؤ گے اور اللہ میاں کے پکڑ سے بچ جاؤ گے، ایسا ممکن نہیں ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی و نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے. ہاں تھوڑا سا آج اس کی وجہ سے تکلیف بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بیان فرما رہے ہیں. ایک کتاب ہے جزاء الاعمال، پتلا سے رسالہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. جزاء الاعمال میں نے عمل کا بدلہ. اس میں حضرت نے گناہوں کی نحوست جو دنیا میں ملتی ہے، دنیاوی نقصان جو ہے، اس کو سادہ، بالکل سادہ کتاب ہے، پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا. جیسے خشکا کھانے میں مزہ نہیں آتا. خشکا جانتے ہیں آپ لوگ؟ خشکا کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ نہ اٹھائی جانے دیے، بےعزتی ہوگی جو نہ اٹھائیں گے بیچارے. خشکا جانتے ہیں؟ ارے بھائی جو چاول پکے سادہ جس میں گھی نہ ڈالا جائے وہ خشکا ہے. اب لوگ اتنے خشک ہو گئے، خشکا نہیں جاننے والے رہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب. مزہ بریانی میں ہے تو کتاب خشکا ہے، یعنی مزہ تو نہ آئے گا، لیکن فائدہ خشکا ہی کرتا ہے، بریانی نقصان کرتی ہے. آئی بات سمجھ میں نا؟ تو اس میں حضرت نے لکھا کہ گناہوں کی یہ نحوست، یہ نقصانات دنیا میں ہیں، اور نیک عمل کا یہ فائدہ دنیا میں ہے. آخرت میں تو ہے ہی ہے نا فائدہ نقصان. دنیا کے لکھا 15 سے سالہ ہے جزاء الاعمال. میں نے کسی وقت اس کو، اور ایک کتاب گناہ بے لذت ہے مفتی شفیع صاحب کی، اس کو، اور ایک کتاب حضرت کی تھی، تینوں کو مختصر کر کے اتنے ہی تینوں کو بنا دیا تھا. اور اردو میں چھپی تھی پہلے، اب اردو میں شاید ختم ہے، ہندی میں بھی چھپی، ترقی کا راستہ کے نام سے. کتاب پڑھنے کے لائق ہیں، گھر میں سنانے کے لائق ہیں، تاکہ ذہن میں یہ بھی تو آوے نا کہ گناہ کا دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے. ہم کو نقد نقصان نفع چاہیے نا، وہ بھی تو سمجھ میں آوے. تو آیت یہی بتا رہی ہے کہ دنیا میں بھی گناہ کا دنیا بھی نقصان ہے. وَمِنْ آیاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے پہاڑوں جیسے جہاز ہیں سمندر میں. سمندر پانی ہے نا، تہ بتہ پانی ہے، ایک چھوٹا سا ڈھیلا ڈالو تو تہ میں چلا جائے.
لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز کھڑے، اتنے بڑے جہاز کھڑے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس پر تیر رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ ہاں تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی میری نشانیوں میں سے ہے، میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس زمانے میں بادبانی کشتیاں تھیں، ہوا کے مطابق چلتی تھیں، اس لیے اسی انداز کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ایشا یسکن الریحا فیضلل رواکد علی ظہرہ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دیں۔ اور یہ سب کے سب جو جہاز ہیں یہ بھی سمندر کی پیٹھ پر ٹھہرے رہ جائیں، جب ہوا نہ چلے گی نہیں چلتے تھے۔ وہی ہے ذات جو ہوا چلاتی ہے، موافق بھی اور مخالف بھی، لیکن بیشتر اوقات موافق ہوا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے جہاز تمہارا سامان تجارت لے کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور سنیے، آج اگرچہ پیٹرول نکل آیا ہے، ڈیزل نکل آیا ہے، اور آج کے جہاز پیٹرول اور ڈیزل سے چلتے ہیں اور دوسرے ذرائع سے چلتے ہیں، تو یہ پیٹرول ڈیزل بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پیٹرول کا اثر ختم ہو جائے، ڈیزل کا اثر ختم ہو جائے اور یہ نہ چل سکے۔ جیسے ہوا اللہ موافق مخالف کر دیتا ہے، ویسی پیٹرول بھی اللہ چاہے تو کام کرنا چھوڑ دے، ڈیزل بھی اللہ چاہے تو کام کرنا چھوڑ دے، ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے، یعنی بندے مومن کے لیے۔ صبار شکور، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا، یہ صفت ہے کس کی؟ بندے مومن کی۔ اس لیے کہ مومن ہی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ناموافق حالات میں صبر کرتا ہے اور خوشگوار حالات میں شکر کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اذا اصابہ ضراء صبر واذا اصابته شراء شکر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اگر اس کو ناگوار خاطر چیزیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں چیز پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، وہ واویلا نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اعمال بد کی نحوست کی وجہ سے ہے، اس لیے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں، وہ مال و دولت کی نعمت ہو یا حسن و جمال کی نعمت ہو، صحت اور تندرستی کی نعمت ہو، جاہ و عزت کی نعمت ہو، کچھ بھی ہو، کسی طرح کی نعمت ہو، تو اس پر وہ اتراتا نہیں، شیخی نہیں بگھاتا، بلکہ شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نعمت کو جس طرح برتنا چاہیے اس کو اسی طرح برتے، اسی طرح استعمال کرے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق عمل درآمد کرے، اور دل سے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ یہ ہے شکر کا مفہوم۔ تو نعمت ملنے سے، دولت ملنے سے وہ شیخی نہیں بگھارتا، بلکہ اللہ ہی کے سامنے، اللہ آپ نے بلا استحقاق ہمیں عطا فرمایا۔ ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ ایک لقمہ ملتا لیکن ہمیں پوری روٹی دے دی، ہے نا؟ ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ خشکا کھاتے لیکن ہمیں دنیا ہی دے دی۔ ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ سوکھی روٹی ملتی لیکن ہمیں شینوار کھلا دیا۔ واہ واہ! لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ شینوار کھانے کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں ارے یہ تو پھیکا نہیں گیا، ٹھیک نہیں ہے نا؟ یعنی شکر کے بجائے ناشکری ہے، شکر کے بجائے ناشکری ہے۔ الحمدللہ کہنا چاہیے تھا تاکہ اللہ کا شکر ادا ہوتا۔ اسی بات کو خوب سمجھ لیجیے، اگر اللہ میں آ جائیں تو اچھا کھانا کھانا چاہیے۔ اچھا کھانے کے لیے رشوت و حرام نہیں کمانا چاہیے، لیکن اللہ دے تو کنجوسی نہ کرے، اچھا کھائے، کھلائے بھی نہیں، خود کھا لے سب اور کھلائے بھی۔ حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی ٹھنڈا پانی پیو، کب جنوری فروری میں نہیں، جب ٹھنڈا پانی پینے کا موسم ہو ٹھنڈا پانی پیو۔ جب ٹھنڈا پانی پیو گے تو رومے سے اللہ کا شکر ادا ہوگا، اس لیے پیو، اس نیت سے پیو تاکہ جی خوش ہو تو رومے سے اللہ کا شکر ادا ہو، الحمدللہ کہو۔ تو نعمتیں
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہیں، مصیبتیں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف اور اقرار کرنے کے لیے ہیں۔ صبر اللہ کے راستے میں جو گاڑی ترقی کرنے کے لیے ملی ہے ہمیں سواری کر کے، اس کا ایک پہیہ صبر ہے اور دوسرا پہیہ شکر ہے۔ اور سنیے مثال، روزہ رکھا آپ نے، اب پتہ نہیں عرفہ کا روزہ رکھا تھا کہ نہیں آپ نے، لیکن بہت سے لوگ رکھے ہوں گے، رمضان تو رکھتے ہی ہیں نا۔ روزہ رکھا آپ نے گرمی میں، ہے نا، صبح سے شام تک صبر کیا نا آپ نے، نہیں کیا صبر؟ پیاس بھی لگی، پسینہ بھی بہا، بھوک بھی لگی اور کام بھی کرتے رہے تو کمزوری بھی ہوئی، صبر کیا نا آپ نے۔ اور شام کو افطاری کے وقت جب آپ نے شربت کیا تو میں بالنگا ڈالا ہوا، تو میں بالنگا جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو بالنگا کہو گے دکاندار نہ دے گا، نام بگاڑ کے دو تو دے گا۔ ہاں، جب آپ نے شربت پیا اور کیا کھایا تھا رمیاں، اب آپ لوگ جانیے، تو اب کیا ہوا؟ اب صبر کی منزل ختم ہو گئی ہے، اب شکر کی منزل ہے۔ ہاں، الحمدللہ الذی، ہے نا، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، ہے نا۔ دیکھیے موجودہ زندگی میں دن ہی میں صبر اور شکر کی دونوں مثالیں مل گئی نا، اسی صبر و شکر کی کیفیت کو پوری زندگی پر طاری کر لو۔ یہ مثال جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اسی صبر و شکر کی کیفیت کو زندگی کے ہر مرحلے میں ساری زندگی پر طاری کر لو تو پورا اسلام حاصل ہو جائے گا، پورے مسلمان بن جاؤ گے، ایمان کی پوری کیفیت اور پورا حال ایسا طاری ہو جائے گا کہ صاحب حال ہو جائیں گے ہم۔ ابھی تو ہم بے حال ہیں، صاحب حال ہونے کے لیے اس کیفیت کو طاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں، ہر اس شخص کے لیے جو خوب صبر کرنے والا ہے اور خوب شکر کرنے والا ہے۔ اور یہ کون سا ہے؟ یہ مومن ہے۔ مومن ہی صبار بھی ہوتا ہے اور شکور بھی ہوتا ہے، جیسا کہ روزہ اور افطاری کی مثال سے بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی۔ ایک آیت آپ تو اگر چاہے تو ان جہازوں کو اللہ میاں ٹھہرا دیں، کھڑے رہ جائیں، کہیں نہ جائیں، اور یوں بھی کھونا بما کسبوا، اور اگر چاہیں اللہ میاں تو ان کو تباہ کر دیں ان جہازوں کو، کیوں؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن کیا شان ہے اللہ کی، بیعفو کثیر، وہ بہت سی نافرمانیوں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہماری نشانیوں میں کٹ حجتی کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ ما لہم من محیص، ان کے لیے کوئی خلاصی کی، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بھی متعلق اسی سے ہے، سلسلہ وہی چل رہا ہے، لیکن اس کی بھی وضاحت کے لیے ذرا وقت کی ضرورت ہے، اور یہ منع بھی کر رہے ہیں اور باقی امت بھی بہت زیادہ ہے، طبیعت بھی ایسی ہے، اس لیے اتنا ہی کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حقیقتیں ہمارے دل میں اتار دیں، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں صبار شکور اپنا بندہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے، رواں رواں سے اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرما کر اور جو کچھ ہم سے ہو سکے اس کو قبول فرما لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم اعذ بالكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالي بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزقنا وزدنا۔
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.